الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد حیات المسلمین کی روح نمبر 16 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور تراویح کی پابندی کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ روزے کے متعلق تقریباً 10 احادیث گزر چکی ہیں۔ اب جو عنوان آ رہا ہے وہ تراویح کی پابندی کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری اہم عبادت تراویح کی نماز ہے، جس کی 20 رکعات ہوتی ہیں اور یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کرنا ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ نے باجماعت تراویح نہیں پڑھیں اور آپ نے فرمایا میں نے اس لیے مزید باجماعت تراویح اس لیے نہیں پڑھیں کہ کہیں میری امت پر ان کا پڑھنا واجب نہ ہو جائے، اور اگر واجب ہو جائے گا تو ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ نے بس 3 دن تراویح کی نماز باجماعت ادا فرما کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام اپنے طور پر تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور الگ الگ تراویح کی نماز ہوتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے شروع میں بھی ایسے ہی رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ مسجد میں تراویح کی نماز کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 2-3 آدمی مل کر پڑھ رہے ہیں، اس طرح متفرق طور پر الگ الگ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تو حضرت نے ارادہ فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے ان سب کو جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے قاری تھے اور قرآن کریم کے حافظ تھے، ان کو امام بنایا اور سب صحابہ کرام نے مل کر ان کے پیچھے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی، جس پر سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک
ساری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ، ہر ملک میں مسلمان رمضان شریف میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں اس کی یہ فضیلت آتی ہے کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے تراویح کی نماز ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید میں ادا کی، اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جیسے روزہ رکھنے سے آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی تراویح ادا کرنے سے بھی آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے شوق سے اور توجہ اور دھیان سے تراویح ادا کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی غفلت اور سستی اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور چونکہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جس میں 20 رکعت تراویح ادا ہوتی ہیں، اور 20 رکعت تراویح میں پورے رمضان شریف میں ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر یا سن کر ختم کرنا سنت ہے۔ اس لیے تراویح پڑھنے کے لیے رمضان شریف آنے سے پہلے ہی ایسی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں تراویح میں قرآن شریف سنانے والے قاری صاحب یا حافظ صاحب آرام آرام سے تجوید کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ تو عبادت ہے، اور اللہ جتنی عبادت اچھی ہوگی اور جتنی عمدہ ہوگی اور جتنی سنت کے مطابق ہوگی اتنی زیادہ مقبول ہوگی۔ بعض لوگ تو ایسی مسجد کو ترجیح دیتے ہیں جہاں یعلمون تعلمون کی سوا کچھ سنائی نہ، سمجھ میں نہ، ایسے حافظ کو ترجیح دیں جو حافظ ریل ہو، یعنی اتنی تیزی سے پڑھتا ہوا جائے جیسے ریل تیزی سے دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ ذرا سی دیر میں رکوع ختم اور رکوع میں گئے، اور جناب ذرا سی دیر میں رکوع سجدہ کیا، اور ذرا سی دیر میں پھر قیام میں، اور دیکھتے دیکھتے 20 رکعت ختم، بہت ٹھک بیٹھک ہو رہی۔ ایسی مسجدوں کو اور ایسے حافظوں کو جو جلدی جلدی پڑھتے ہوں، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، حروف مخارج سے نکلیں یا نہ نکلیں، غنہ اخفا اظہار بھی ہو یا نہ ہو، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ اپنی تراویح کو برباد کرنا ہے اور اپنی عبادت کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ وقت تو پھر بھی لگے گا، محنت تو پھر بھی ہوگی، پابندی تو پھر بھی کرنی ہوگی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ نمازی کے منہ پہ مار دی جائے تو فائدہ کیا ہو؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ بہترین حافظ قاری کا انتخاب کیا جائے اور اس کے پیچھے آرام و سکون سے تراویح پڑھی جائے، جس کے اندر نماز کی سنتیں جیسے امام صاحب پوری ادا کریں، مقتدیوں کو بھی ادا کرنے کا پورا موقع ملے۔ جہاں جلد بازی ہوتی ہے وہاں پر مقتدیوں کو سبحان اللہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہاں پر رکوع میں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنا بھی کبھی موقع نہیں ملتا، اور آخری قاعدے میں بس اتحیات کے بعد ہی سلام پھیر دیتے۔ یعنی امام صاحب بھی درود شریف دعا پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن اکثر مقتدیوں کی تو بیچاروں کی دعا اور درود شریف رہ ہی جاتا۔ تو یہ تو اپنے ہاتھوں اپنی عبادت کو ضائع کرنا ہے اور برباد کرنا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت کی تحریر اور حضرت کا مضمون سنیے۔ رمضان مبارک میں روزے کے علاوہ ایک اور عبادت مقرر کی گئی ہے، یعنی تراویح میں قرآن شریف پڑھنا اور سننا، جو کہ سنت موقدہ ہے۔ تراویح میں بعض باتیں روزے کی طرح ہیں، تراویح میں بعض باتیں روزے کی طرح ہیں،
مثلا نیند، کھانے پینے کی طرح نیند بھی انسان کے نفس کو بڑی پیاری ہے، خاص طور سے گرمیوں میں انسان کو نیند بہت اچھی لگتی ہے، تراویح پڑھنے سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور کم سونے کی پوری خبر کسی کو نہیں ہوتی، یعنی نیند تو کم ہو ہی جاتی ہے نا، لیکن اس کمی کا پتہ کسی کو چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا، یہ بحد فرما رہے ہیں۔ مثلا بعض دفعہ آدمی سو جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا، جیسے بیٹھے بیٹھے سو گیا، کھڑے کھڑے سو رہا ہے، یا بعض لوگ سجدے میں نہیں جا جاتے، اور سجدے میں حیات ایسی رہتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ بعض دفعہ نماز کا کچھ حصہ نیند میں گزر گیا، آدمی سو رہا ہے اور امام نے کوئی رکن ادا کر لیا اور نمازی کو نیند کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا، جس سے نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت پڑتی۔ اب نیند جیسی چیز کو دور کرنا، بھگانا، نیا وضو کرنا، پھر اس نماز کو دوبارہ لوٹانا، یہ بھی بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ہو یا اس کی محبت۔ بہرحال روزے کی طرح تراویح میں بھی قرآن شریف پڑھنے اور سننے میں زیادہ دکھلاوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرما دی ہیں، ایک دن میں یعنی روزہ رکھنا، ایک رات میں یعنی تراویح ادا کرنا۔ تو یہ دونوں عبادتیں اہم عبادتیں ہیں جس کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 11، روزہ اور تراویح کی برکات۔ روزہ اور تراویح کی برکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور میں نے تراویح اور قرآن کریم کے لیے رمضان مبارک کی شب بیداری کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور یہ قیام بھی سنت موقدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کے اعتقاد کے ساتھ رمضان شریف کا روزہ رکھے اور رمضان شریف کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ روزہ اور قرآن کریم کی سفارش۔ روزہ اور قرآن کریم کی سفارش۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بخشنے کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور روزہ کہے گا، میرے پروردگار، میں نے روزے کی حالت میں اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ میں نے اس کو پوری طرح رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ بھی صلاحت ہے کہ ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے اور تراویح۔ اس لیے روزے بہت سچا رکھنا چاہیے، روزہ ہی بہت ہی سچا رکھنا چاہیے، سچا اور پکا۔ سچا اور پکا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھنے کی حالت میں جس طرح آدمی کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پینے سے پرہیز کرتا ہے، میاں بیوی کے خاص تعلق سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح دیگر گناہوں سے بھی پرہیز کرے، آنکھ کے گناہوں سے بھی پرہیز کرے اور اجتناب کرے، احتیاط کرے، کان کے گناہوں سے بھی اجتناب کرے، احتیاط کرے کہ قصدن کسی غیبت نہ سنے، گانا نہ سنے، کسی چغلی نہ سنے، فضول باتیں نہ سنے، ایسی اپنے زبان کو بھی گناہوں سے بچائے،
کہ زبان کے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ جھوٹی قسم کھائے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کی تحقیر کرے، نہ کسی کو طعنہ دے، نہ کسی کو برا بھلا کہے، نہ کسی سے جھگڑے۔ اگر کوئی جھگڑے تو کہتے بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں جھگڑ سکتا، صاف منع کر دے۔ اسی طرح حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائے، حرام پہننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ غرض کے جتنے ظاہر و باطنی گناہ ہیں سب ہی سے روزے کی حالت میں پرہیز کریں، اس لیے کہ جب حلال چیزیں روزے کے اندر حرام ہے، بھائی روزہ نہ ہو تو کھانا حلال ہے یا نہیں، پینا حلال ہے یا نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے یا نہیں، روزہ رکھنے سے یہ سب حرام ہے۔ تو جو روزہ رکھنے سے پہلے حرام ہے، یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گانا گانا، گانا سننا، فلمیں دیکھنا، فحش پروگرام دیکھنا اور دوسرے گناہ، تو وہ تو بغیر روزے کے بھی حرام ہے اور گناہ ہیں۔ روزے کی حالت میں تو اور زیادہ حرام اور گناہ ہیں، ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں سچا اور پکا روزہ۔ نفل روزہ رکھے آدمی یا واجب روزہ رکھے یا فرض روزہ رکھے، جب بھی رکھے تو ان باتوں کا خیال رکھے کہ صبح شام تک جب تک روزہ رہے گناہوں سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اسی طرح تراویح کا میں نے ذکر کر ہی دیا کہ پہلے سے اہتمام کریں کہ ایسی جگہ جا کر قرآن شریف تراویح پڑھیں جہاں صحیح معنی میں تراویح ہوتی ہوں اور قرآن شریف تجوید سے پڑھا جاتا ہو اور سنایا جاتا ہو۔ تو ان سب کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ اور تراویح پڑھنے والے کے لیے قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی درخواست کریں گے کہ یا اللہ اس کی آپ بخشش فرما دیجیے، یا اللہ ان کو معاف کر دیجیے، یا اللہ ان کو بخش دیجیے۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، جس کے لیے ہمیں ابھی سے ذہن تیار کرنا چاہیے اور ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ بھئی اس دفعہ رمضان انشاءاللہ تعالی ایسا گزاریں گے کہ زندگی میں کبھی نہ گزرا ہوگا۔ بس رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 13، اس کا عنوان ہے روزے داروں سے وعدہ۔ اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ: نیک اعمال انجام دینے والوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اس کے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو اتنے اونچا عمل ہے روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 14، روزہ دار کی منہ کی خوشبو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو فاقے سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مشک جو ساری خوشبوؤں کی سردار ہے، مشک جو ہے ساری خوشبوؤں کی سردار ہے، بہت نفیس اور بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اصل مشک کی خوشبو ملنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور صبح شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے
تو بھوک کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں اور آپ کو تو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس بدبو کا اصل سبب معدہ ہے، یعنی جو روزے کی حالت میں منہ میں بو پیدا ہوتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ خالی ہوتا ہے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں یہ بدبو ہوتی ہے، اس لیے یہ مسواک سے بھی دور نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق تو معدے سے، اور مسواک تو منہ میں ہوتی ہے، پیٹ میں تو نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے باوجود مسواک کرنے کے بھی منہ کے اندر کچھ نہ کچھ بو باقی رہتی ہے، ہاں کم ہو جاتی ہے۔ لیکن